قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح کی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کل قیامت والے دن ایسا شخص کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کیا گیا، اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمت کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تیرے راستے کے اندر لڑتا رہا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی لاکنک قاتلتا، تو نے اس لیے لڑائی کی کہ لوگ تجھے جو ہے وہ بہادر کہیں گے، جری کہیں گے، تجھے تمغہ شجاعت جو ہے وہ دیں گے۔ فقد قیلا، یہ سارا القابات جو ہیں جو کچھ بھی تھا یہ دنیا ہی کے اندر تجھے عزت اور شہرت مل گئی اور اس شہید کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ایسے عالم کو بلایا جائے گا کہ جس نے وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور اس نے قرآن کریم پڑھا، فَأُتِيَ بِهِ، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا تجھے علم دیا تو تو نے علم جو ہے وہ کیسے خرچ کیا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، کہ باری تعالیٰ میں نے علم پڑھا، علم پڑھایا اور میں نے جو ہے باری تعالیٰ تیرا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کی، تیرے قرآن کو پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لَٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ جو ہے وہ تجھے قاری کہیں۔ فقد قیلا، یہ سارے القابات تجھے دنیا ہی کے اندر دے دیے گئے تھے اور اس بندے کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا، دنیا کی نعمتیں دی ہوں گی، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے مال دیا تو نے کیسے خرچ کیا، میری نعمت کو کیسے استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا، کوئی ایسی راہ نہیں تھی کہ جس کے بارے میں تو پسند کرتا ہوں کہ یہاں پر خرچ کرنا مجھے پسند ہے اور وہاں پر میں نے خرچ نہ کیا ہوں، کہ جس راہ کے اندر خرچ کرنا تجھے پسند تھا وہاں پر میں مال کو خرچ کرتا رہا اور اے باری تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے یہ سارا کام کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر لوگ مجھے سخی کہیں گے، فقد قیلا، وہ القابات تجھے دنیا ہی کے اندر مل گئے اور اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر پہنچا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں کھانے تقسیم کر رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے۔ 20 سال کے بعد جب میں وہاں سے دوبارہ گزرا اور میں نے پھر دیکھا کہ وہی شخص ہیں، لوگ اس کو لعن طعن کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں اور پولیس والے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے میری اولاد نہیں تھی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی۔ تو آج 20 سال جب ہو چکے تو 20 سال کے بعد وہ جب جوان ہوا ہے تو میرے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے جرم کے اندر یہ لوگ مجھے مار کر لے کے جا رہے ہیں۔ 20 سال پہلے مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا، اس کی پیدائش کے اوپر خوشیاں منا رہا تھا
اور آج جو ہے میں اس کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگے تو ساتھ اس کے لیے اس نعمت کے اندر بھلائی کی دعا بھی مانگے۔ اگر بندہ اللہ سے کوئی نعمت مانگے تو اس کے ساتھ اس نعمت کے شر سے بچنے کی بھی دعا مانگے۔ اگر انسان مال و دولت اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس دولت کے شر سے بچنے کی دعا بھی مانگے۔ اگر طاقت مانگے تو طاقت کے اندر بھلائی کی دعا بھی کریں اور اس کے شر سے بچنے کی دعا بھی کریں۔ اسی طرح علم مانگیں تو علم کے اندر اخلاص کی نیت جو ہے وہ اس کی بھی دعا کریں اور اس کے اندر بری نیت سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ اولاد مانگیں تو اولاد کے جو نعمت ہے اس کے اندر بھلائی کی بھی دعا فرمائے، ان کی خیر خواہی کی بھی دعا فرمائے، اولاد کے شر سے جو ہے وہ بچنے کی بھی دعا کریں۔ تو یہ سارا دار و مدار ہوتا ہے نیتوں کے اوپر۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب دنیا کے بادشاہوں کے پاس کہتے ہیں جائیں نا تو چھوٹا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کو کوئی امیر ہو کوئی دوسرا ہو تو اس سے چھوٹا سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کے ظرف کے مطابق سوال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، پروردگار عالم ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے تو شرما کر سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی وسعت کے مطابق جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے۔ وہ ایسی ذات ہے جو بندے کو دیتی ہے اور جتلاتی بھی نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔